الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے حدیث نمبر 468 پر ہم نے کلام کیا تھا۔ آج 467 آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جس مرض میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، آپ اس مرض میں سر پر پٹی باندھے ہوئے گھر سے نکلے، پھر آپ ممبر پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا کہ لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے حضرت ابو بکر بن قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ اپنی جان اور مال کے ساتھ مجھ پر احسان کیا ہو، اور اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اسلام کی دوستی افضل ہے۔ اس مسجد میں کھلنے والے ہر دروازے کو بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ تو اس حدیث پاک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا بیان ہے، اور پچھلی حدیث بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس میں بھی اسی قسم کا مضمون تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی رفاقت میں مجھ پر احسان کرنے والے تم ہو، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے سرکار نے ارشاد فرمایا، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اسلام کے اعتبار سے بھائی ہونے کا رشتہ اور دوستی اپنی جگہ قائم ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہیں رکھا جائے گا مگر اس کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ تو اس حدیث پاک میں بھی اور یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، ان دونوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک فضیلت کا بیان ہے۔ اس میں چند باتیں بہت ہی قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری عمر مبارکہ میں آپ کا جو مرض تھا وہ شدت اختیار کر گیا تھا، اور پھر آپ کا وصال مبارکہ ہوا۔ وصال مبارکہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بھی ہمارے لیے نافع ہے اور باعث برکت ہے، اور آپ کا ہم سے پہلے دنیا سے تشریف لے جانا بھی ہمارے لیے بے حد باعث برکت ہے، اور دونوں لحاظ سے اس میں کوئی نقصان کا پہلو کم از کم ہمارے لیے نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی اگر دنیا سے تشریف لے گئے تو کاش آپ ہوتے، ہم بھی ہوتے تو بہت ساری برکات اور فائدے حاصل کرتے۔ یقیناً رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بہت پیاری چیز ہے اور بہت ہی باعث برکت ہے، لیکن بحیثیت مسلمان و مومن کے ہم یہ اچھی بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ موت تو دراصل صرف ایک پردے کا نام ہے، کہ اس کے بعد ایک پردہ سا طاری ہوتا ہے اور انسان ایک ورلڈ سے دوسرے ورلڈ میں چلا جاتا ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر وہی سابقہ زندگی ہوتی ہے۔ جیسے شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جائیں، قتل کیے جائیں، ان کو مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہیں۔ اسی طریقے سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے اجسام کا کھانا، جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ گویا کہ وفات ان پہ طاری ہوتی ہے تو ایک آن کے لیے طاری ہوتی ہے، اس کے بعد اگر ان کا جسد مبارکہ ہمارے سامنے رکھا ہو تو بظاہر بے حس و حرکت ہوتا ہے، لیکن ان کی ایک روحانی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے جو ہماری روحانی زندگی سے زیادہ کامل ہوتی ہے، کیونکہ ویسے تو ہر مردہ مرنے کے بعد ایک روحانی اعتبار سے زندگی پا لیتا ہے، یعنی اس کی روح تو نہیں مرتی ہے۔ اسی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قبر پر آتا ہے تو مردہ اس کو پہچانتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جتنا اس مردے کا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، قریبی تعلق رکھنے والا ہوتا ہے، مردے کو اتنی ہی انسیت حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح روایت میں ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن تمہیں ان کے جواب کا شعور حاصل نہیں ہے، یعنی ہمیں سنتا نہیں ہے۔ تو یہ تو دیکھیں ایک روحانی زندگی کی طرف اشارہ یہاں پر بھی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبہ بعد وفات بھی ہم سے کہیں زیادہ کامل ہوتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک انسان فوت ہو جائے یا ایک انسان شہید ہو جائے، عام انسان، اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد کسی سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن نبیوں کی ازواج ان کی وفات کے بعد بھی عدت گزار کر بھی
وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. قرآن عظیم نے منع فرما دیا کہ نبیوں کی ازواج کسی سے نکاح نہیں کر سکتے. اس کی ایک علت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یہی بات کہ انبیاء علیہ السلام دنیا سے جیسے ہی پردہ فرماتے ہیں ان کے لیے ایک ایسی حیات ہے جو شہداء کی حیات سے بھی کامل تر ہے. گویا کہ ان کے ازواج ان کے نکاح میں باقی ہوتی ہیں اور ان کا بالکل رشتہ قائم رہتا ہے، لہذا ان ازواج کو آگے کسی اور سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. تو یہ بہرحال تو ایک وصال مبارکہ میں تھوڑا سا کلام عرض کر دیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایک مرض میں مبتلا ہوئے، پھر آپ کی وفات ہوئی اور یہ کہا جاتا ہے اس میں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودن نے زہر آلود ایک بکری کھلا دی تھی اور ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. سرکار نے بحکم الہی جیسا اللہ کی مشیت تھی، حکم تھا، آپ نے چند نوالے کھائے اور پھر خود آپ نے فرمایا کہ اس بکری کے گوشت نے مجھے بتایا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے. تو آپ کھانے سے رک گئے تھے اور علاج وغیرہ بھی جو ہوا سو ہوا، لیکن وہ اکثر سال کے آخر میں زہر عود کر آتا تھا، اس کے اثرات ظاہر ہوتے تھے اور پھر بعض شارحین کے مطابق اسی زہر کے اثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. اور جب انسان اس طریقے سے کسی ناگہانی آفت سے یا غیر طبعی طریقے سے وفات پاتا ہے تو اس کو حکم شہید کہا جاتا ہے. گویا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک شہادت کی تمہید کہہ لیجیے آپ، یا شہادت کا ذریعہ اور سبب تھا کہ آپ کو اس اعتبار سے شہید بھی کہا جا سکتا ہے. اور تو بہرحال یہی کہا جاتا ہے، حدیثوں میں ہے، تاریخوں میں ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض مبارکہ آخری وقت میں بہت شدت اختیار کر گیا تھا. اس سے یہ بات بخوبی معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام بشر ہیں، ہماری طرح ہی بشر ہیں، لیکن یقیناً ہماری ہی طرح نہیں ہیں. ہماری طرح ہی ہیں لیکن ہماری طرح نہیں ہے. کیا مطلب کہ وہ بشریت میں بالکل ہمارے ساتھ ہیں کہ ہم بھی وصف بشریت میں نبیوں کے ساتھ شریک ہیں، اور اگر کوئی نبیوں کی بشریت کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. لیکن وہ ہماری مثل بشر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بشریت اتنی کامل ہوتی ہے کہ کسی امتی کی بشریت اتنی کامل نہیں ہوتی ہے. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ایسی تھی کہ آپ پہ روحانیت کا ایسا غلبہ ہوتا تھا کہ آپ بشری تقاضوں سے پاک و صاف ہو جایا کرتے تھے. مثال کے طور پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی دن تک کھائے پیے بغیر بالکل تندرست و توانا رہنا، یہ آپ کی بڑی خصوصیات میں سے ہے. وہ روحانی غذائیں تھیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا تھا. اور جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپ کی اتباع کرنے کی کوشش کی تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم میں میری مثل کون ہے. کیونکہ صحابہ کرام جب اتباع میں انہوں نے بھی لگاتار فاقہ کرنا شروع کیا تو کوئی ضعف اور کمزوری کی وجہ سے گرتا تھا، کوئی بے ہوش ہوتا تھا. سرکار نے پوچھا یہ کیا تمہاری حالت ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھانا پینا چھوڑا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم کھاؤ اور پیو، اس لیے کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، یعنی روحانی غذائیں مجھے عطا فرماتا ہے. میں ظاہری اسباب کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ میری توانائی کو بحال رکھتا ہے. یوں ہی سفر معراج میں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کے سلسلے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک قدم بھی آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے اور ہلاک ہو جاؤں گا. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس بشریت میں تشریف لائے ہیں، نوری مخلوق تو عاجزی کا اظہار کر رہی ہے کہ جی میں آگے نہیں جا سکتی، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے. اس سے معلوم ہوا کہ بشریت ہے، یقیناً ہے، لیکن اس پہ روحانیت کا اتنا غلبہ ہوا کرتا تھا کہ پھر جو ایک تقاضائے بشریت تھا کہ گوشت پوش ہڈیوں کا جل جانا اور فوری طور پہ ہلاک ہو جانا، کیونکہ نور کا نور سے ہلاک ہونا یہ تھوڑا سا عقل اس کا ادراک کرنے میں تھوڑا سا سوچتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نور نور سے ہلاک ہو جائے. لیکن بشریت یعنی گوشت پوش سب یہ چیزیں یہ کسی سخت تجلی والے نور سے ہلاک ہو جائیں، یہ پاسبل ہے. جیسے بہت گرم لائٹ ہوتی ہے، بعض اوقات آپ دیکھیں بہت ہی گرم قسم کی لائٹ ہو، اسے قریب بلب کے قریب آپ ہاتھ کرتے ہیں تو ہیٹ محسوس ہوتی ہے، ایک اس کی اپنی توانائی کی ہیٹ ہوتی ہے. تو اسی طرح نور کی جو تجلی ہوتی ہے بہت خطرناک ہوتی ہے، اور بشر کے لیے تو بہت ہی بشر کا بدن تو بڑا نازک ہوتا ہے. لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا سے آگے ہوئے، وہی لباس بشریت ہے، گوشت پوش ہے، ہڈیاں ہیں، لیکن مجال جو ایک بال بھی جل جائے
اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی بشریت بہت زیادہ کامل ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ انبیاء علیہم السلام بھی بیمار ہوتے ہیں، انہیں بھی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں جو بیمار ہوتے ہیں، پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور اگر وہ نمازی ہیں، روزے رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو وہ شک میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے، کوئی غلط کام نہیں کرتے، پھر یہ بیماریاں مسلسل ہمارے پیچھے، پھر یہ کرائسس ہمارے پیچھے۔ گویا کہ ان کا شاید یہ ذہن ہوتا ہے، یہ شیطان نے بنا دیا ہوتا ہے کہ چونکہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو، استقامت سے نیک اعمال کرتے ہو، گناہوں سے بچتے ہو، تو تم پر نہ کوئی مرض آنا چاہیے، نہ مصیبت، نہ کوئی پریشانی۔ اس کا مطلب یعنی گویا کہ ایک نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، گناہ سے بچ رہے ہیں، تو اس کی قیمت دنیا میں یہ ملنی چاہیے کہ کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی آفت نہ ہو، کوئی صدمہ نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو۔ حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ جتنے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ فطرت ہیں، آپ نبی ہیں، اور نبی تو معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اور خود سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہوں اور تم میں سے سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ خود آپ تحدیث نعمت کے طور پر، اعتراف نعمت کے طور پر اس طرح کی گفتگو آپ نے فرمائی ہے جس کے سچ ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نیک اعمال پہ استقامت پذیر بھی ہیں، گناہ تو آپ کی چوکھٹ پہ آنے کی جرات ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا جا رہا ہے تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کوئی عادت کریمہ نہیں ہے، یہ اس کا کوئی قانون یا ضابطہ نہیں ہے کہ جب وہ کسی بندے کو اپنا محبوب بنائے گا تو اسے ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ کر دے گا، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو اپنا محبوب بناتا ہے تو ان پر آزمائشوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی اس بارگاہ کا نظام یہ ہے، اور اس پہ میں بارہا کلام کر چکا ہوں، لیکن جب مضمون دوبارہ آتا ہے تو عیادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ آپ نیک اعمال کر رہے ہیں، آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں فقط اللہ کے لیے، اس لیے نہیں کہ ان کو دنیا میں اس انداز سے کیش کر لیا جائے کہ کوئی پریشانی نہ آئے، مصیبت نہ آئے، کیونکہ میں نیک عمل کر رہا ہوں، کیونکہ میں گناہ سے بچ رہا ہوں۔ آپ اپنے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں نہ لیں اور نہ اس کی تمنا رکھیں، بلکہ یہ آخرت میں آپ کو یہ سمجھ لیں چیک ہے، ہر عبادت، ہر نیک عمل، ہر گناہ سے بچنے کی آپ کی اچھی عادت یا اچھا عمل یا فعل، یہ سب کے سب ایک چیک ہیں جن کو آپ میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کیش کروائیں گے اور اس کے بدلے میں جنت حاصل ہوگی۔ لہذا پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں پر آزمائشیں آتی ہیں، اور جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں آئی ہیں تو اس کے بعد یہ خیال ذہن سے نکال دیا جائے کہ جی جو نیک ہوتا ہے اس پہ آزمائشیں نہیں آتی ہیں، کیونکہ بعض جاہل قسم کے مسلمانوں کو دیکھا، فاسق ہیں، فاجر ہیں، بے نمازی ہیں، عافیت سے رہ رہے ہیں، خاندان میں ایک شخص نمازی ہے، پرہیزگار ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس کی دکان جل گئی، بیٹا مر گیا، بیماریاں گھر میں آ رہی ہیں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض اوقات کہتے ہیں بھائی تو یہ بتاؤ تمہاری نیکیوں کا فائدہ کیا ہوا، کیا فائدہ ہوا اتنی نماز پڑھنے کا؟ یعنی ان بے وقوفوں سے سوال کیا جائے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مصیبتیں آفتیں نہ آتی تو نماز پڑھنے کا فائدہ تھا، ورنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر یہ چھوٹے چھوٹے معمولی فائدے حاصل نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ اس مقدس عبادت کی کوئی وقت ہی نہیں آپ کی نگاہوں میں۔ یہ بے وقوف طبقہ ہے جو اس طرح لوگوں کے دل میں وسوسے ڈال کر انہیں بھی عبادات سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس یہ ذہن بنا لیں ہم نے عبادت اللہ کے لیے کی ہے اور آخرت میں بلند درجات کے لیے، جنت کے حصول کے لیے کی ہے، نہ کہ دنیا میں اس کے کوئی بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے یا اس کو کیش کروانے کے لیے۔ پہلی بات یہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے ہیں، تو بیماری سمجھ لیجئے کہ ایک اچھی چیز ہے۔ اگر یہ بیماری کوئی بری چیز ہوتی، کوئی گندی چیز ہوتی، قابل نفرت چیز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی بیمار نہ کرتا، کیونکہ اس نے اپنے حبیب کو پاکیزہ بنایا، تو پاکیزہ چیزوں کو ہی آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف بھی عطا فرمایا ہے۔ لہذا بیماری کوئی بھی بری نہیں ہوتی ہے۔ ہم بعض اوقات بیماریوں کو برا کہتے ہیں، چھینکیں آتی ہے تو کہتے ہیں لعنت ہو اس چھینکوں کے اوپر، نزلے پہ تو لعنت ہو جائے، بخار سے تو مجھے بڑی نفرت ہے، فلاں مرض سے بڑی نفرت ہے، ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لعنتیں ان پہ کرتے ہیں۔ یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ہر بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں لے کر آتی ہے، اچھی طرح یاد رکھیں۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سخت سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہا کے اپنی چھت پہ رات کے 2:30 بجے ٹھنڈی ہواؤں میں کھڑے ہو جائیں اور دعوت دیں مرض کو کہ آجا بھائی تاکہ اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ اس طرح جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا بھی منع ہے۔ تمام تر احتیاطی تدابیر کے باوجود اگر بیماری آ جاتی ہے تو بس سمجھ لیجیے اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور تو بالکل اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کریں۔ اور یہ جو شور شرابے ہوتے ہیں بعض لوگوں کے، ہائے میں مر گیا، ارے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، بخار، ہائے، اور بیچارے گھر والے پریشان۔ بعض گھر والے کہتے ہیں میں تم بیمار نہ پڑا کرو، ہم بیمار ہو جائیں ٹھیک ہے، یہ تو ہائے ہائے کر کے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک غلط روش، غلط طریقہ ہے۔ بیماریوں کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیے، انہیں بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ایک شخص تھا، وہ بیمار ہو گیا تو دعا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحمت نازل فرما۔ ایک نبی وہاں سے گزرے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب کریم، یہ تیری رحمت کو طلب کر رہا ہے، اس پہ رحمت نازل فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتائیے کہ جو میں نے اس کو بیماری میں مبتلا کیا ہے یہ میری رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یہ اس طرح کی روایات بکثرت ملتی ہیں کہ بیماری کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ رحمت قرار دیا ہے۔ تو جب بیماری آئے تو بس زبان بند ہونی چاہیے، نہ قلب میں شکوہ ہو، نہ زبان پہ شکوہ ہو، نہ مطلب ہائے ہو کرے آدمی حتی الامکان کوشش کرے، اور نہ یہ کہ کوئی آئے تو وہ پورے اس کے سامنے پوری قطع کہانی سنا دی جائے اور شکایت کا اور اعتراض کا سا لہجہ ہو، یار کیا کریں بس یہ اللہ نے بیماری مبتلا کر دیا ہے، بڑا پریشان ہو گیا ہوں میں تو بستر پہ لیٹے لیٹے، اور اتنی ساری بھڑاس نکال کے پھر آخر میں کہتے ہیں یار کیا کریں تو صبر کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔